کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کی تخلیق کا پہلا لمحہ کیسا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو عقل بھی رکھے گی اور اختیار بھی، اور پھر مٹی سے ایک ایسا انسان پیدا ہوا جس کی اولاد آج پوری زمین پر آباد ہے۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی حیران کن اور سچی کہانی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس مغل اسلامک، جہاں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سچی اور سبق آموز اسلامی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں انسان کی ابتدا کی وہ ایمان افروز کہانی جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر ابھی کوئی انسان نہیں تھا، صرف فرشتے تھے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ وہ نہ کبھی تھکتے تھے اور نہ کبھی اللہ کے حکم سے نافرمانی کرتے تھے۔ وہ مسلسل اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرتے تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فیصلہ فرمایا، ایسا فیصلہ جس سے انسان کی پوری تاریخ شروع ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ جب فرشتوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے ادب اور عاجزی کے ساتھ عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی گئی۔ اس مٹی میں مختلف رنگ اور مختلف خصوصیات تھیں۔ اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا جسم بنایا۔ وہ ایک مکمل انسان کی شکل تھی، مگر ابھی اس میں روح نہیں تھی۔ فرشتے اس جسم کو دیکھ کر حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ اسی دوران ابلیس بھی وہاں موجود تھا جو جنات میں سے تھا، مگر اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب وہ اس مٹی کے جسم کے پاس سے گزرتا تو اسے دیکھ کر تکبر سے کہتا، یہ تو ایک کمزور مخلوق لگتی ہے، اگر مجھے اس پر اختیار ملا تو میں اسے گمراہ کر دوں گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے جسم میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اچانک وہ جسم زندہ ہو گیا اور اس نے پہلی بار آنکھیں کھولیں۔ وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جب روح ان کے جسم میں داخل ہوئی تو ان کے جسم میں زندگی دوڑ گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی چیزوں کے نام اور ان کی حقیقتیں سکھا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عاجزی کے ساتھ عرض کیا، اے ہمارے رب، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم کے مطابق تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا
اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس سے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہی غرور اور تکبر تھا جس نے ابلیس کو تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تجھے یہاں تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تاکہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے مگر میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی اور ان کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ تنہا نہ رہیں۔ دونوں جنت میں خوشی اور آرام سے رہتے تھے، وہاں ہر نعمت موجود تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے موقع ڈھونڈا اور انہیں بہکانے لگا۔ اس نے کہا میں تجھے ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دے گا اور ایسی بادشاہی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ وہ بار بار وسوسہ ڈالتا رہا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً اپنے رب سے دعا کی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں اور ہم پر رحمت نہ کریں تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں تمہاری زندگی کا امتحان ہوگا، تم وہاں رہو گے، وہیں تمہاری زندگی گزرے گی اور قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس طرح زمین پر انسان کی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کے پہلے نبی بنے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، نیکی اور سچائی کا راستہ دکھایا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے مگر اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ غرور انسان کو شیطان کی طرح تباہ کر دیتا ہے مگر عاجزی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل جی ایس مغل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں سبحان اللہ، تاکہ مزید ایسی سچی اور دل کو چھو لینے والی اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔